آپ حضرات اندر تشریف لے آئیں کہ حضرات مسافر سے فارغ ہو گئے. ابھی مفتی صاحب کا بیان ہوگا، آپ حضرات اس کو بھی سماعت فرمائیں. صلی اللہ رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. قال اللہ تبارک و تعالی: لا يستوي الأحياء ولا الأموات. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. شعبان کا مہینہ پورے ملک کے مدارس میں اس مہینے میں امتحانات ہوتے ہیں، چھٹیاں ہوتی ہیں اور دستار بندی کے یا سالانہ پروگرام بھی ہوتے ہیں. اب یہ اس طرح کے دعائیہ پروگرام بھی ہوتے ہیں، یعنی جو بچے جو ہے قرآن کریم حفظ یا ناظرہ، بچیاں حفظ یا ناظرہ مکمل کرتی ہیں، ان کے لیے تقریبات کا اہتمام ہوتا ہے. بڑی مشغولیت کا مہینہ رہتا ہے. اور ایک طریقے سے یہ مانیے یہ سب ہمہ ہمی میں تھوڑا سا نور بن جاتا ہے رمضان میں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا جاتا ہے کہ آپ رجب سے شعبان تک رمضان کی تیاری کے لیے اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور ان ایام میں آپ جو ہے اور مہینوں کے مقابلے روزے بھی نفل زیادہ رہتے ہیں. لیکن ایک بات سمجھ لیجیے، شعبان کی 29 تاریخ جو فقہ کی اصطلاح میں کہلاتا ہے یوم الشک، چاند ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یوم الشک میں اس خیال سے روزہ رکھ لینا، یہ سوچ کر کے روزہ رکھنا کہ بھئی میں 30 پورے کروں گا. پتہ نہیں عید کا چاند 29 کا نکل آئے تو میرے روزے 30 نہیں ہوں گے. اب کا مجھے پتہ نہیں، لیکن تراویح میں قرآن سناتا تھا، حافظ ہوا تھا. ہمارے شمس آباد میں تو بہت سے ایسے لوگ تھے رمضان سے ایک دن پہلے روزہ کیوں ہے کہ 30 پورے کریں. تو یہ بھی عبادت میں اسے آپ جو ہے آسان زبان میں کہہ سکتے ہیں، یہ عبادت میں زبردستی. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے طواف کعبہ کے لیے اپنے نبی کے ذریعے یہ بتلایا کہ جب حاجی وہاں جائے گا تو نفل طواف کرے یا واجب طواف کرے یا منت اور نذر کا طواف کرے یا فرض طواف کرے. طواف کے چکر کتنے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ یہ بھی یاد کر لیا کرو نا، کبھی کبھی ہو سکتا اللہ تعالیٰ دے دے پیسے دے دے حج پہ جانا پڑے، بالکل ہی بے بھول
تو طواف کتنے چکر کا ہوگا؟ 7 چکر. اب کوئی صاحب کہیں کہ کعبہ سامنے ہے، زمانوں بعد آنا ہوا ہے، لہذا طواف تو پورا کا پورا ثواب اور عبادت ہے، حرج ہی کیا ہے 7 کے 9 چکر کر لوں، 10 کر لوں، 11 کر لوں. تو آپ یہ بتاؤ، جو صاحب اس میں چکر بڑھائیں گے، شکل تو ساری اچھی ہی ان کے حساب سے نظر آ رہی ہے کہ بھئی طواف ہے، کعبے کا طواف. ہم نے 8 کر لیے تو کیا بگڑ گیا مولانا صاحب کو پریشانی؟ اب یہ بتائیے کہ یہ 8 چکر کا جو طواف کریں گے، ان کا طواف صحیح ہوگا یا خراب ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ منمانی کا نام نہ اسلام ہے، نہ منمانی کا نام شریعت ہے، نہ منمانی کا نام دین ہے. دین نام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو جو انسانوں کو دیا، نبیوں کے سردار و سرتاج، کائنات کے ہادی اور رہبر، محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ کے وسیلے سے وہ جتنا بتا گئے اتنا کرنا ہی دین. بات سمجھ میں آئی؟ حضور پاک علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ نے قرآن میں پہلے کہا کہ روزے کتنے فرض ہیں؟ رمضان. تعداد وہ تو پتا تھا، بعد میں کچھ لوگ تو ہے لائیں گے اس پر ایک نقطہ لگائیں گے. لہذا دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے. ومن شہد منکم الشہر فلیصم. شہر رمضان الذی، رمضان کا نام لیا کہ رمضان کا مہینہ، اس میں قرآن نازل ہوا. انزل فیہ القرآن، انسانوں کے لیے ہدایت نامہ آیا. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یعنی صحت میں، تندرستی میں، عقل و حواس میں، بلوغت اور شعور میں، یہ سب شرطیں ہیں. جو رمضان کا مہینہ پائے وہ اس مہینے کے روزے رکھ لے. اب مہینہ تو اسلام میں جو ہے یا تو 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا، تو مہینے کے روزے فرض ہیں، گنتی فرض. رمضان کا مہینہ 29 کا اگر ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے چاند کی زیارت اور دیدار کرا دیں گے، تصدیق ہو جائے گی تو روزے 29 ہو جائیں گے. اور 29ویں رمضان کو ہلال عید نظر نہیں آئے گا، مہینہ 30 کا ہو جائے گا، روزے کتنے ہو جائیں گے؟ 30 ہو جائیں گے. یہ اپنے پاس سے ایک پڑیا بڑھانا نہیں ہو سکتا. یہ دوا بھی لے لیجئے. جیسے جو ڈاکٹر باقاعدہ ڈاکٹر نہیں ہوتے ہیں، تو جب آپ ان کے پاس جائیں تو وہ کئی دوائیں بڑھتی دے دیتے ہیں کہ یہ بھی لے لیجئے، یہ بھی لے لیجئے، کہیں نہ کہیں تو فائدہ ہو ہی جائے، اور اس فائدے میں کبھی کبھی لمبا نقصان ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی دین میں اپنے پاس سے خرافات نکالنا، نفع تو بالکل نہیں ہوتا ہے لیکن نقصان پورا ہو جاتا ہے. ابھی ایام 20 گزر گئے، 13، 14، 15. تو 15 کا روزہ بہت سے لوگوں نے جو ہے شب برات کے عنوان سے رکھا ہوگا. ویسے بھی وہ ایام 20 میں ہی ہوتا ہے، وہ روزہ آلریڈی انہی میں آ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی ہر مہینے روزہ رکھنا. ایک بڑی جو ہے لطیفے والی بات یاد آ گئی. ہمارے ہندوستان میں اور دیہاتوں میں بالخصوص اور چھوٹے قصبات میں روزہ خوروں کی تعداد بہت ہے، روزہ رکھنے والوں کی تعداد بہت مختصر ہے. سب کے اپنے اپنے عذر ہیں.
بعض لوگ جو ہے جیسے آج 17 شعبان ہے 13 دن رہ گئے تو وہ موڈ بنا رہے ہوں گے باقاعدہ دوا کی پہلی پکڑنے کا تاکہ لوگوں میں جو ہے یہ مشہور ہو جائے کہ بھائی صاحب بیمار ہے یہ اس لیے روزہ نہیں رکھتے. موڈ ابھی سے بنا 2-4 دن جو ہے تیز کھانسی میں بہت تکلیف ہے یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے احتیاط کا مشورہ دیا ہے دوا پکڑا دی. اچھا ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تو علیم و خبیر ہے دلوں کے راز جانتے ہیں. علیم بذات الصدور اندر کی بھی کیفیت پتہ پکڑو دوا چاہے شمس آباد سے لاؤ یا فروخ آباد سے لاؤ اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں نا کہ آپ بیمار ہیں یا بن رہے ہیں. تو اگر واقعی بیمار ہے تو شریعت نے رخصت دی ہے. اور روزے کی رخصت کا مطلب اور سمجھ لیجئے روزے کی رخصت کا مطلب یہ ہے کہ واقعی کوئی شرعی عذر کی حالت میں آ گیا معذور ہو گیا. جیسے ابا کی بیٹیاں ہر مہینے کے کچھ دنوں میں پاک نہیں ہوتی تو ان دنوں میں روزے ان کو نہیں رکھنے لیکن یہ بعد میں قضا کرنا نماز کی نہیں اس کی قضا کرنی ہے بات. ایسے ہی کوئی مرد واقعی عذر میں آ گیا حقیقی بیمار ہے کوئی اور عذر ہے جس عذر کی وجہ سے شریعت نے یہ اجازت دی کہ آپ جو ہے روزہ نہ رکھیں تو ان کو بعد کے دنوں میں اس کی قضا کرنی ہوگی جب وہ معاملہ پورا ہوگا ورنہ یہ گردن پر جو ہے بنا رہے. یہ ساری باتیں میں نے ایک بات کے پیش نظر عرض کر دی کہ ہماری اپنی عادت ہے کرتے نہیں ہیں اور اگر کرنا شروع کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. یعنی کہ ہم 30 پورے کریں یہ بھی کوئی زبردستی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ رمضان جیسے یہ آ رہا ہے اب شعبان چل رہا اگلا مہینہ آ رہا اب آپ نے رمضان کے چاند کی تصدیق ہوئی اعلان ہو گیا عموماً نظر آ گیا یا نظر نہیں آیا ملک کے کچھ شہروں میں چاند دکھنے کا مقام جس کو مطلع کہتے ہیں وہ صاف تھا وہاں دیکھ لیا گیا. وہاں سے ایمان والوں کی معتبر شہادت و گواہی کی بنیاد پر اعلان ہو گیا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ثابت ہو گیا. آپ نے روزے رکھنا شروع کر دیے. اب آپ روزے رکھتے 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 29ویں روزے پر آئے اب چاند نکل آیا پھر کیا اگلے دن جو ہے یکم شوال کو روزہ رکھیں کہ 30 تو پورے ہوئے ہی. ایسے ہی بات روزے کی یاد آ گئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کسی بھی عنوان پر غلط. ہمارے یہاں عام طور سے عید والے دن بھی لوگ کہتے ہیں کہ ابھی صبح صبح والا روزہ کیا کہتے ہیں اچھا کہتے نہیں کہتے. اگر میں غلط بتا رہا ہوں تو میری اصلاح فرما دیجیے. لوگ بڑی تعداد میں گھر سے عورتوں سے لے کے بڑوں تک کہتے ہیں کہ صبح صبح عید والے دن ہم نے چھواروں سے روزہ افطار کیا اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میری مہمانی کا دن ہے اس دن جو ہے روزہ رکھنا بالکل حرام ہے. تو وہ صبح صبح جو 2 گھنٹے کا 1 گھنٹے کا آپ کا جو ناشتے کا توقف ہوتا ہے اس کو روزہ کہنا بالکل گناہ. جیسے بقرعید کے 3 دن ہیں قربانی والے یوم العید یعنی 10 ذی الحجہ 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ ان تینوں دنوں میں کوئی بھی نفل یا کوئی چھوٹا ہوا قضا روزہ نہیں رکھا جائے گا منع ہے حرام. ایسے ہی عید کے دن بھی کسی بھی قسم کا روزہ رکھنا حرام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی اور ضیافت کے دن ہیں
اس میں تو افطار سے رہنا لازم اور ضروری. اور وہ جو آپ نے روزہ بنا لیا ہے عید والا 2 گھنٹے کا، اس کی اصلیت سمجھ لیجیے بنا کے. قربانی والی عید میں یہ کہا گیا کہ قربانی کرنے والوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی قربانی میں سے کھائیں. تو ظاہر ہے کہ جب قربانی میں سے کھائیں گے تو گوشت ہوگا، اور گوشت ہوگا تو آپ نمک، مرچ، مسالہ، تیل استعمال کریں گے تو نمکین ہوگا. تو وہاں آغاز جو ہے نمکین سے. اور رمضان کے بعد جب عید کا اعلان ہوگا تو نماز عید کو جانے سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھانا، وہ ہمارا قدیم جو ہے توارث چلا آ رہا ہے. یہاں کھجوریں عام طور سے نہیں ملتی ہیں، عورتیں چھوارا کاٹ کر کے دودھ میں بھگو دیتی ہیں، یعنی میٹھی چیز سے اسٹارٹ کر. اور پھر جو ہے عید تو اتنی میٹھی ہوتی ہے، ہمارے پورے دن جو ہے میٹھا ہی میٹھا رہتا ہے. اصل تو یہ ہے، دین میں اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے وسیلے سے جو کرنے کو کہہ دیا اتنا ہی کرنا دین ہے، اور جن چیزوں سے روک دیا ان سے رک جانا دین ہے. اس کے بعد فلسفہ بنانا اور دماغ لگانا یہ ساری کی ساری زیادتی ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ نے کہا کرتے تھے اذان پڑھی جاتی تو اذان کے کلمات ہیں 15. اللہ اکبر سے آخر میں سب سے جب حی علی الفلاح، حی علی الفلاح آپ کہہ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور سب سے آخر میں جو ہے کلمے کا ایک حصہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ. کتنا حصہ پڑھتے ہیں کلمے؟ اب پورا کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد. لیکن اذان میں جو ہے اتنا ہی ہے. اب آپ جو ہے سوچیں کہ ہم بھی آپ دانشور آدمی ہیں، پتہ نہیں یہ چوک کہاں سے چلی آ رہی کہ اذان میں لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے. تو اب ہم جو ہے اب اذان دیں گے ظہر میں تو محمد رسول اللہ ضرور پڑھا دیں گے. ایک تو پورا کلمہ ہے، اور پھر اس کے پڑھانے میں آخر حرج کیا؟ کلمہ ہی تو ہے. اب آپ ایمانداری سے بتلائیے کہ مائک سے یہاں ظہر میں اذان دی جائے اور اذان دینے کے بعد کوئی لا الہ الا اللہ ویسے ہی جو ہے لہجے میں کہے، اور اس کے بعد وہی کہتے محمد رسول اللہ. جو لوگ نماز پڑھنے بھی نہیں آتے وہ بھی دروازے پر کھڑے ہو، اذان کس نے دی تھی؟ آج کون صاحب تھے اذان والے؟ بتائیے. کیونکہ جو شریعت کا معمول ہے، جو نبی کے دیے ہوئے کلمات ہیں، جب ان کلمات پر ایک اضافہ ہو جائے گا اگرچہ وہ بھی کلمہ اپنا، لیکن یہاں پر نہیں، یہاں پر اتنا ہے، تو اس میں جب اضافہ کریں گے تو ایک جو ہے تماشا بن جائے. تو سب سے بڑا حرج یہی ہے کہ جو کام اللہ کے نبی نے کرنے کے لیے نہیں کہا وہ آپ نے کر لیا، اور یہ سمجھ کر کے کر لیا کہ صاحب یہ جو ہے ہم نے دین کا کام کیا ٹھیک ٹھاک. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ اس آسان سی اور سادہ سی بات کو ہم سمجھیں گے کہ دین ہمارے لیے اتنا ہی ہے جتنا اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ بتا کر کے گئے. جو آپ نے نہیں بتایا وہ دین نہیں ہے. جہاں آپ نے جو چیز شامل فرما دی وہ شامل رہے گی، اور جو چیز آپ نے شامل نہیں فرمائی وہ شامل نہیں ہوگی. بہرحال یہ بڑا مبارک مہینہ ہے شعبان کا بھی، اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے. مدارس میں پروگراموں کا ایک پورا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے مدارس والے
رمضان میں مدارس کو آگے سال چلانے کے لیے، بجٹ کی تیاری کے لیے زکوٰۃ، فطرہ، صدقات وغیرہ کی وصولیابی کے لیے مختلف علاقوں میں سفر بھی کرتے ہیں، اور ان کی اپنے علاقوں میں بھی آمد و رفت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات عرض کرنی، یہاں جمعے میں ہم برابر وہ بات کہہ رہے ہیں، اس سلسلے میں ایک بات عرض کرنی ہے، زور سے جواب دیجیے گا۔ آدمی جو ہے غسل کیا، اس نے پاک ہو گیا، اب پاک ہونے کے بعد پھر اس کو جو ہے چھوٹے استنجے کی ضرورت ہوئی، استنجا کرنے چلا گیا، پاک ہو کر کے نکل آیا۔ نماز کا وقت آیا تو یہ پاکی تو اس کو ہے نہیں، بڑی پاکی حاصل ہے نا۔ اب یہ ایسے ہی نیت باندھ لے تو آپ بتائیے نماز ہو جائے؟ پتہ ہے؟ اگر آسان زبان میں ویسے جواب دے دیجیے، اگر کوئی آدمی جو ہے کپڑوں سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، لیکن اس نے نماز ادا کرنے کے لیے وضو نہیں کیا، پاک جگہ پر کھڑے ہو کر پاک کپڑوں میں پاک کپڑا بچھا کر کے نماز کے وقت میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا، وضو نہیں کیا، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا۔ ایسے ہی زکوٰۃ کو حساب سے، طریقے سے، اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق، جناب محمد رسول اللہ کی دی ہوئی تفسیر کے مطابق جوڑ کر کے، حساب فائنل کر کے نہیں نکالا، نکالتے وقت نیت کر کے اس کا نظام درست نہیں کیا کہ یہ رقم جو ہے اتنی زکوٰۃ کی ہے، اور پھر دیتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ کہاں دے رہے ہیں، حقدار کو دے رہے ہیں یا غیر حقدار کو دے رہے ہیں، تو اگر ناحق آدمی کو جو حقدار نہیں وہاں آپ کی زکوٰۃ چلی گئی تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب یہ بات بار بار بتانا کیوں پڑتی ہے؟ ہمارے یہاں بلند تو لوگ کرتے نہیں ہیں اس کا اہتمام، اور جو لوگ تھوڑا بہت کرتے تو وہ کہتے ہیں اچھا کرے یا برا کرے وہ جانے، ان کا کام، ہم نے تو اللہ نام کے دے دیا، یہ تو مست بابا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور زکوٰۃ ادا کیسے ہوگی؟ قرآن کریم نے جو ہے 8 قسم کے لوگ بتلائے، ان لوگوں کو تلاش کر کے ان تک زکوٰۃ کا پہنچانا یہ لازم ہے، ضروری ہے، اگر اس میں کوتاہی ہو گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں، مدرسہ یہاں بھی چلتا ہے الحمدللہ، ہماری زکوٰۃ کا ایک بڑا مصرف مدارس اسلامیہ کا تعلیمی نظام بھی ہے۔ یہاں طلبہ ہیں، ان کی ضروریات ہیں، ان کا علاج، معالجہ، لباس، طعام، روشنی، پانی، یہ ضروری انتظام ہے، لیکن کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھیے کہ ملک میں مدرسوں کا جو چلنے والا نظام ہے، اس نظام کی وجہ سے جو بقیہ حقدار ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے، وہ بقیہ جو اور حقدار ہیں، یعنی فقیر جو شریعت کی اصطلاح، مسکین شریعت کی اصطلاح، اور اسلامی حکومت قائم ہے تو عاملین زکوٰۃ، اور کسی کو جو ہے غلامی سے آزاد کرانے میں، اور کسی قرضدار کا قرض ادا کرنے میں، ایک آدمی جو ہے مال والا تھا، قرض میں ڈوب گیا، اس کی مدد میں زکوٰۃ، قرض والے کی مدد میں۔
مجاہدین اسلام کے سامان و اسباب کے لیے، ان کی مدد میں، مسافروں کے لیے، کوئی مسافر ضرورت مند ہو گیا یا مستقل ضرورت مند. اب یہ باتیں اس لیے بتلاتے ہیں، ابھی ہمارے یہاں جو ہے شمس آباد میں چونکہ اس کے امتحان کی وجہ سے باہر والے مائک چل نہیں رہے، لہذا آپ نیت کریے کہ گھر کی عورتوں کو بتائیں. یہ بات جو ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، یہ گھر کی عورتوں کو آپ، عورتیں بڑی رحم دل بھی ہوتی ہیں، دن بھر دروازے پر آنے والے سائل یا آواز لگانے والے سفرا یا مطالبہ کرنے والے لوگ، وہ بیچاری چھان پھٹک تو نہیں کرتی، وہ کہتی چلو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، فوراً کچھ نہ کچھ کرتی، مردوں سے زیادہ. تو ابھی ہمارے یہاں جو ہے ملک میں، جیسے یہ یہاں واقعہ ہوا اتراکھنڈ میں جگہ ہے ہلدوانی، بڑا ظلم ہوا اور ہو رہا. اللہ تعالیٰ جو ہے ظالموں کو جو ہے ناکام و نامراد کر دے اور ان حضرات کی مدد کروا دے. وہاں بہت زیادتی ہوئی اور ہو رہی ہے. تو ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے، سیلاب آیا گجرات میں، اب مدد والے جو تنظیمیں ہیں وہ وہاں پہنچ گئی، جو چیریٹی کا کام کرنے والا ہمارا تنظیمی نظام ہے وہ حرکت میں آ گیا، وہاں پہنچ گئے. اب دوسرے علاقوں کے لوگوں نے سوچا یار یہ جو ہے آپدا میں افسر ہے، یہ ملک کا پردھان منتری ملک کا ہے، آپدا میں افسر. بڑا مزے کا ڈائلاگ ہے، یعنی مصیبت میں موقع. مصیبت میں کیا ہے؟ موقع. یہ پردھان منتری کہتا ہے تو پبلک میں بھی اس کا بڑا اثر ہے اور اضافہ ہوا اس پہ. گجرات میں سیلاب آیا، گجرات کا کوئی ایک بندہ بھی بھیک مانگنے نہیں نکلا، لیکن اس کے نام سے پیشہ ور مالدار فقیروں کی ٹولیاں نکل پڑی. سب چلا گیا مسئلہ سیلاب میں، سب چلا گیا سیلاب میں مدد کر. اب اس میں جو ذمہ دار اور سمجھدار لوگ ہیں، بات کو سمجھنے کی، ذمہ دار اور سمجھدار لوگ، جیسے کسی مسجد کے امام نے یہ کہہ دیا کہ بھائی ہم آپ کو جسٹیفائی نہیں کرتے، ہم آپ کو ویریفائی نہیں کرتے، ہم کو نہیں پتا آپ ضرورت مند ہے، کیونکہ کوئی تحقیق نہیں. ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے بڑے پتھر دل ہیں. وہ آپ ہی کی وجہ سے پتھر دل ہیں کہ آپ کا مال جو ہے فراڈیوں کے پاس نہ جائے، ضرورت مندوں کے پاس جائے. وہ اس لیے کوشش کر رہے ہیں، اور پھر بھی اگر آپ دبا دینا چاہتے ہیں اپنی رقموں کو، تب آپ کو کوئی نہ روکتا ہے، کریے. ایسے ہی جموں کشمیر کی صورتحال ہے. کشمیر کا کوئی آدمی ملک میں مانگنے نہیں نکلتا. جموں میں کچھ قبیلے، جنگلی اور دیہاتی نظام کے کچھ قبیلے، یہ مانگنے کے جرنلائز عادی ہو گئے. یہ کشمیریوں کی مظلومیت کو پورے ملک میں کیش کرا ہے. ان کا سیزن رہتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے. اتنی دور ہے شمس آباد، بہت چھوٹی سی جگہ ہے، بہت زیادہ شہرت یافتہ نہیں. پتہ چلا ایک ایک مہینے میں جب ان کی آمد شروع ہوتی ہے تو تسلسل ہوتا ہے، کل 3 آئے تھے، پرسوں 3 آئے تھے، پھر 3 آئے، پھر 3 آئے تھے، پھر 3 آئے. اور یہاں ایک مرتبہ عبرت کے لیے بتلا رہا ہوں، یہاں ایک مرتبہ جو ہے ایک، وہ تو لڑکیاں لے کر کے چلتے ہیں مانگنے کے لیے، یہاں ایک مرتبہ جو ہے، یہ ساری باتیں سن کر کے یہ نہ سمجھیے گا کہ ضرورت مندوں سے آپ پتھر دل ہو جائیں. میں تو صرف یہ بتلا رہا ہوں کہ پیسوں کو صحیح جگہ پر لگائیں، چاہے وہ زکات ہو یا امداد ہو، کچھ بھی ہو، اس کو کیا کریں؟ صحیح جگہ پر لگائیں، نیت کریں لگائیں گے انشاءاللہ. تو ایک مرتبہ یہاں یہ ہوا کہ کشمیری لوگ آ گئے. جب وہ آ گئے کشمیری لوگ، ان کے ساتھ نوجوان لڑکیاں بھی،
جس میں ہمارے امام صاحب رہتے ہیں مولانا اشفق اللہ صاحب، اس میں ہی ان کو قیام کرا دیا گیا۔ انہوں نے کہا بچیاں جوان ہیں، شادی کرنی، سن رہے، بچیاں جوان ہیں، شادی کرنی۔ تو ہم لوگوں نے سوچا، ہم نے بالخصوص ہمارے دل میں زیادہ یہ ہوا کہ بھائی شمس آباد سے کچھ نوجوان تلاش کر کے مسلمان بچیاں ایسے در بدر ماری پھرے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کا والد اس حالت میں ان کو لے کر کے نکلا، ان کے نکاح کا انتظام کرا دیا گیا۔ ہم نے ان کو بٹھایا، ان کے والد کو، ہم نے کہا آپ فکر نہ کریے، ہم شمس آباد سے آپ کی دونوں بچیوں کو نکاح کرا کے ان کو یہیں آباد کر دیں۔ تو وہ پہلے تو یہ سوچا اس نے کہ یہ کیا کر پائیں گے، اور جی بہت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اچھا رکھے۔ ہم نے باقاعدہ اپنے ہی قرابت دار اور رشتہ داروں میں دیکھنے کا بھائی کشمیر کی لڑکی آئی ہوئی، اس کے والد بھی ہیں، والدہ بھی ہیں، اور یہی مسجد میں ان کو جو ہے امام صاحب والے مکان میں ان کو ٹھہرا دیا گیا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے جوان ہیں، نکاح ہو جائے، کیا حال ہے؟ ارے مال کال کی چھوڑو لالچ۔ بہت سے لوگ تیار ہو گئے، جب اپنے طریقے سے ہم نے سمجھایا، کہنے لگے بالکل مفتی صاحب آپ دیکھ لیجیے بات کر کے۔ تو ہم نے کہا لڑکا بھیجیے، لڑکے بلانا شروع کر دیے۔ جب لڑکے بلانا شروع کر دیے تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے نماز پڑھنے نکلے، روزے گلے لگے، یہ کیا مصیبت؟ ہم تو ان کو دکھا کر کے مال جمع کرنے آئے تھے، یہ انہوں نے مصیبت کیا لگا؟ کئی لوگ تھے، جب اس کو دکھایا تو آخر میں جو ہے وہی اپنا کہ گھر گھر میں جانا، گھروں میں رکنا، اور جو ہے پیسے مانگنا، جمع کرنا، کپڑے جمع کرنا۔ ارے ہم نے کہا آپ یہ تماشا کر کیا رہے ہیں؟ ہم تو آپ کے لیے باعزت نظام بنا رہے ہیں، اب اس کو بھاگتے راستہ نہ ملے کہ کیسے بھاگے گا؟ مولانا صاحب نہیں، یہ نہیں ہو پایا۔ تو ہم نے کہا آپ تو کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے تھے بچیاں جوان ہیں، ان کی شادی کرنی ہے۔ ہم نے کہا یہ سب خاندانی لوگ ہیں، معزز لوگ ہیں، ان کا اصل نسب معلوم کر لیجیے، ہماری ضمانت میں ہوگا، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو وہاں سے پورا نظام چلتا ہے، اور وہ نظام اس کو ایک سمجھ لیجیے ایک ریکٹ ہے، وہ مانگنے والوں کا۔ اور مانگنے والوں کے بارے میں جو ہے اس میں یہ نہیں کہتا کہ ضرورت مند نہیں آتے، ضرورت مند بھی ہوتے ہوں گے، لیکن پیشہ وروں نے سب کے لیے پردے ڈال دیے ہیں، اور انہوں نے پورے نظام کو جو ہے ہمارے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ذمہ داری آپ کو ادا کرنی ہے کہ بھائی آپ مان کیوں رہے، ہاتھ پیر سلامت ہے، کام کر لیجئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بلا ضرورت سوال کیا تو اس کا جو ہے میدان قیامت میں وہ حشر ہوگا کہ اتنا ہی چہرے کا گوشت جو ہے نوچ کر کے الگ کر دیا جائے۔ تو وہ یہ پوچھے گا کہ مجھے تو دنیا میں آپ نے بڑا اچھا بنایا تھا، لیکن اب یہ میرے چہرے کی حالت کیا ہو گئی؟ تو اس کو بتایا جا رہا تو بلا ضرورت جو ہے یہ سب کرتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بہت سے لوگوں کو مانگنے سے روکنے کے لیے، گداگری سے روکنے کے لیے ان کی طرف جو ہے جو توجہ دلائی اور جو ان کو تعلیم دی اور جو طریقہ بتلایا، وہ بھی واقعات سننے اور پڑھنے کے لائق۔ تو یہ ساری بات اس پر شروع ہوئی تھی کہ سائلین میں ضرورت مند بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پروفیشنل لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ابھی عید والے دن صبح 24 گھنٹے کے شرابی، اور موقع لگ جائے تو آپ کا گھر لوٹ لیں، موقع لگ جائے تو موٹر سائیکل چھین لیں، موقع لگ جائے تو آپ کی جیب کاٹ دیں۔ وہ جو ہے کالی پیلی ٹوپیاں لگا کے، ہیولا اپنا بنا کر کے صبح ہی صبح ان کو پتا کہ آج مسلمان جو ہے
اللہ کے نام پر خیر خیرات کرنے کے لیے بالکل دیوا میں باہر نکلیں گے. تو جگہ جگہ جو ہے وہ لگائے ہوئے. شروع میں جب یہاں مدرسہ ہم نے کھولا تو بہت سے لوگوں نے مدرسے میں فطرے کی رقم بھی جمع کر دی. حالانکہ ہمیشہ سے یہ بتایا گیا کہ اور بھی اپنے سماج کے ضرورت مند لوگوں پر نگاہ رکھو، اپنے پڑوسیوں کو دیکھو، محلے میں دیکھو، رشتہ داروں میں دیکھو، قرابت داروں میں دیکھو، خیال رکھو. یہ نہیں کہا کہ سب کی پھوٹ جائیں، یہاں مدرسے والوں کی کھل جائیں. لیکن پھر بھی جو ہے پروفیشنلسٹ جو تھے، مانگنے والے پیشہ ور، انہوں نے کہا کہ یار جب سے یہ گڑھی کا مدرسہ شروع ہوا سارا معاملہ ختم. اپنے کانوں سے سنا، چلتے پھرتے کرنے لگے، اچھا خاصا ڈھیر لگ جاتا تھا، لیکن پتہ نہیں اس نے کیا کیا، سب گڑبڑ ہو گیا. اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نظام یہ چاہتا ہے کہ ضرورت مند کی مدد کی جائے، بلکہ اتنی طاقت کے ساتھ چاہتا ہے، اتنی طاقت کے ساتھ چاہتا ہے کہ خود حضور کے گھرانے کا مزاج یہ رہا کہ آنے والوں کو سب کچھ دے دیا اور شام کے لیے اپنے گھر کا کھانا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادم خاص ہیں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کی زبان سے ضرورت مندوں کے سوال پر کبھی انکار نہیں سنا. ضرورت مند آیا ہوا تو دے دیا، اور نہیں ہوا تو قرض دلا کے دیا. ایسے دے دیا. ایک دن جو ہے ایک ضرورت مند آیا، حضور نے کہا کہ کسی کے پاس ہے کچھ نہیں ہے، اور آپ نے کہا کوئی قرض دے دے. تو صحابہ میں کسی کے پاس قرض دینے کے لیے بھی پیسے نہیں. تو مدینہ منورہ کے جو یہودی مہاجن تھے، سودی کاروباری لوگ، گدیدار، تو حضور نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال تم وہاں جاؤ اور تم قرض لے آؤ ہمارے یہاں. ایک یہودی حضرت بلال سے جو ہے بہت زیادہ بغض و عداوت رکھتا تھا، اور اس کی بغض و عداوت کی وجہ یہ تھی کہ یہ حبشے کا آدمی ہے، بظاہر تو اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن یہ محمد الرسول اللہ کا منہ چڑھایا ہوا ہے. کبھی موقع مل گیا تو اس غلام کو اس کی اوقات بتائے. تو اتفاق سے اور دکانوں پر قرض نہیں ملا تو وہاں حضرت بلال پہنچ گئے. تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، ٹائم بتاؤ، وقت بتلاؤ، قرض کب ادا کرو گے؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ پلا پلا دن. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پلا پلا دن تم نے سورج ڈوبنے سے پہلے قرض ادا نہیں کیا تو تمہیں پھر میرے یہاں اس کے بدلے میں غلام بننا پڑے گا، اور کوئی بات تمہاری مانی نہیں جائے گی. اب آپ کو یہ تو علم ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے لاکھوں دینار اور درہم خرچ کر کے حضرت بلال کو آزاد کرایا مکے میں امیہ کی غلامی سے. تو ان کے لیے کتنی بڑی نعمت تھی آزادی. لیکن اسلام کا ہمدردی کا مزاج کیا؟ اسلام میں رحم کا، سخاوت کا، کرم کا، مربت کا، صلہ رحمی کا درجہ کیا ہے؟ حضور نے بھیجا ہے کہ لے کر آؤ بلال. تو حضرت بلال نے وہاں سے اسی کنڈیشن میں، اسی شرط پر قرضہ لے لیا اور آپ کو آ کر کے بتلا دیا کہ اس طرح کی حالت ہوئی ہے، میں ایسے قرضہ لے کر آیا ہوں. تو حضور پاک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نظام بنائے گا بلال، فکر نہ کرو. حضرت بلال کو یہ بھی یقین تھا کہ اگر جو آخری دن ہے قرض کی ادائیگی کا، اس دن تک پیسے ادا نہیں ہوئے تو حضور جو ہے مجھے پکڑ کر کے یہودی کو دے دیں. تو زبان ہار کے آیا، کہیں گے بھائی اس کو لو. تو
بلال نے اپنا بوریا بستر سنبھال لیا اور سنبھال کر کے مدینے کو چھوڑنے کے ارادے سے، کیونکہ اس وقت تک کچھ آیا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام تھا، بارگاہ نبوت میں کہیں سے ہدیہ، تحائف، عطایا، بخشش کا مال آ گیا، تو حضور نے جو ہے قرضہ بعد میں دلوایا، پہلے اپنے جو ہے بیٹھے ہوئے قریب صحابہ سے کہا جلدی دوڑ کے جاؤ، بلال بھی مدینے سے نکل لگا، ان کو لاؤ بلا کر، ان سے یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ حضرت بلال واقعی جا رہے تھے بستر پکڑے ہوئے، صحابہ ان کو بلا کر کے لائے کہ مال آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ نے نظام بنا دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کو بھیجا گیا کہ اپنا قرض ادا کر کے آؤ، یعنی یہ مزاج ہے اسلام کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ضرورت مند کی ضرورت تو اہل اسلام، اہل ایمان اس طرح کے حالات میں ادا کر دیتے ہیں، اپنے پاس نہیں، قرض لے کے ضرورت پوری کر دی۔ لیکن جن لوگوں نے ضرورت مندوں کو محروم کر کے، ان کی شکل بنا کر کے لوٹنے کا کام کیا ہے، ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ سمجھ میں آئی بات آپ؟ یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ حضور تو حضرت بلال سے یہ کہتے تھے انفق یا بلال، اے بلال خرچ کرو، دونوں ہاتھ سے خرچ کرو، اور دینے والے کی طرف سے کمی کے اندیشے کو نہ اختیار کرو۔ اللہ دینے والا اور اس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ انفق یا بلال، خوب دیتے رہو۔ آپ کو ایک اور چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، زور سے آواز دے تو سنا دو۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ صحابی ہیں جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور جب یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم نے مسلمان عورتوں کی کوکیں باندھ دی ہیں، ان کے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہوگا ہی نہیں، تو یہ سب سے پہلی ولادت ہے، اور بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی، بہت مایاناز صحابی، انہوں نے تھوڑے عرصے مکہ مکرمہ کی خلافت سنبھالی حضرت علی کی شہادت کے بعد، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ وغیرہ کے بعد جو ہے جب یزید والا دور آیا، تب حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ بھانجے ہیں حضرت عائشہ کے جو ہم سب کی ماں، تو حضرت عائشہ کو انہوں نے 2 بوری بھر کے سکے بھیجے چاندی کے، کہ خالہ کی خدمت میں یہ تحفہ۔ کس نے بھیجے؟ عبداللہ ابن زبیر، 2 بوری۔ مزاج نبوت، مزاج اسلام کیا تھا؟ حضرت عائشہ کے پاس جب وہ مال آیا، ہماری ماں کے پاس، تو آپ نے اپنی خادمہ کو بلایا اور یہ کہا کہ مدینے کے ضرورت مندوں میں اس مال کو تقسیم کرنا شروع کر دے۔ وہ بڑھتا رہا، وہ سارا جتنا بھی انہوں نے بھیجا تھا سب بڑھ گیا، ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی نشست میں۔ حضرت عائشہ نفل روزے سے تھیں، جب شام کا وقت آیا تو اب اسی خادمہ سے کہہ رہی ہیں جس سے بٹوایا، کہہ رہی کہ بی بی کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو بھائی ملازم لوگ تو ملازم ہوتے، کبھی کبھی کام کرتے کرتے بھی تھک جاتے تو منہ بنا دیتے، تو وہ بانٹتے بانٹتے تھکی ہوئی تھی اور گھر میں بھی کچھ تھا نہیں بچا ہوا، تو اس نے منہ بنا کر کے کہا اب تو کچھ ہے، کچھ نہیں ہے افطاری کے لیے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ نے یہ کہا کہ تو جو ہے پانی لے آ، روزے کا افطار ہوگا۔ اس واقعے کی خبر جو ہے، جو بھانجے جنہوں نے مال بھیجا تھا خالہ، ان کو لگ گئی، تو انہوں نے بھی دبتی ہوئی زبان سے یہ کہہ دیا کہ خالہ کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں،
عرب میں جو ہے یہ زیادہ سخاوت کے لیے جو ہے استعارہ. حضرت عائشہ کو اتنی بات ناگوار گزری، انہوں نے جو ہے اپنے بھانجے عبداللہ ابن زبیر سے بولنا چھوڑ دیا. کہنے لگی تو مجھے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے والا ہے. انہوں نے لاکھ صفائیاں دی. حضرت عائشہ ناراض ہے تو ناراض ہے. بڑے بڑے صحابہ کی سفارش لگانی پڑی اور جب اپنا مقصد و منشا بتانا پڑا کہ دیکھیے ہمارا بالکل منشا یہ نہیں تھا، یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہمارا نظام ہے، یہ ہمارا طریقہ، لیکن اس مزاج، اس نظام، اس طریقے میں آنکھیں لگانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اس خیر کے کاموں سے، ہمارے اس رحم کے کاموں سے، مربت کے کاموں سے، ہمدردی کے کاموں سے ضرورت مند جو ہے ان کی مدد ہو. غیر ضرورت مند بطور پیشہ اس مال کو جمع کر کے ضرورت مندوں کو محروم کرنے کا اگر ذریعہ بن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کوتاہی کے ساتھ خیر کے کام کرے. اسے جو ہے اس کوتاہی کو دور کرنے کی ضرورت. زکوٰۃ ادا کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ ادا کرنی. اور ادا ہوگی زکوٰۃ کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتلایا، نبی نے جو سلیقہ دیا، اس سلیقے کے مطابق جو حقدار بتلائے گئے ان کی تحقیق اور انکوائری کر کے وہاں زکوٰۃ پہنچے. ایک مسئلے کی بات اور ذہن میں آ گئی، رشتہ داروں میں زکوٰۃ دینا ہے یا نہیں دینا. غریب رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، مسکین رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے. رشتہ داروں میں زکوٰۃ دینا ہے یا؟ دیکھیں ایک سمپل سی بات، جو رشتہ دار آپ کی جڑ بنتے ان کو نہیں دینی، اور جو آپ کے پالے بنتے ہیں ان کو نہیں دینی. جیسے پوتا دادا کو نہیں دے سکتا، دادا بھی پوتے کو نہیں دے سکتا. وہ اپنے اوپر تک اور ادھر نیچے تک، کیونکہ یہ اسی پیڑ کی شاخ اور یہ اس کی جڑ. تو اتنے رشتہ دار بچانا ہے. والد، دادا، پر دادا اوپر تک، نانا پر نانا اوپر تک، نانی پر نانی اوپر تک، پھر نیچے. نانا کے پاس پیسہ ہے، بیٹی غریب ہے، نہیں دے پائیں گے زکوٰۃ. ایک نمبر کے بعد حصہ دیجیے پہلے، پھر مدد کریے ان کا. اور نواسی ہے تو اب نانا نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے. ہاں اس سے ذرا آؤٹ ہو جائے کہ جڑ و پالے سمجھ میں آ گیا، آیا نہیں آیا؟ اور اس سے ذرا آؤٹ ہو جائے، بھائی کو دے سکتے ہیں، بھائی بہن کو دے سکتا ہے، بھائی بہن کو دے سکتا ہے. کیونکہ بھائی کے لیے نہ تو وہ جڑ ہے اور نہ اس کی وہ پال، وہ دے سکتا ہے. یہ اس طرح کے جو رشتے ہیں گراس ہو جائیں. اور تفصیل پوچھنا ہے علماء سے پوچھ لیجیے مزید. یہ تو جو ہے دعائیہ مجلس کی تفصیل ہے، اس کا جو ہے نہیں معاملہ. بہرحال یہ مدارس کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آئیں. اللہ تعالیٰ جو ہے تمام باتوں کو قبول فرمائے. اب ایک جو ہے خلاصے کے طور پر ایک بات سمجھ لیجئے. اس دن وہاں بھی کہا تھا، کئی جگہ میں پروگرام ہوئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ملک میں مسلمانوں کے خلاف جو ہیٹ کرائم کی باڑ لائی گئی اور جو ان کو ڈیمولائز کرنے کی پالیسی اختیار کی گئی، جو نقصان پہنچانے کی پالیسی اختیار کی گئی، یہ جاری ہے بڑی تیزی کے ساتھ اور اس میں شدت بھی. اور اسے ایسے بھی سمجھ لیجئے کہ صرف اتنے بھر سے یہ پالیسی ختم بھی ہونے والی نہیں ہے. ایک نظام بنا دیا گیا ہے
لیکن اس نظام کے ساتھ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دین و ایمان کے ساتھ، اپنے عقیدے کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ ہر آنے والی حالت کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا رہنا۔ کیا کرنا؟ آپ کھڑے رہیے، جو لوگ کھڑے رہتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ تو کھڑا رہنا ہے، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں، بالکل بھی حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے تاریخ میں۔ حق و باطل کی اس کشمکش میں بارہا ایسا ہوا کہ ظاہری طور پر باطل، جھوٹ، ظلم، طاقت جب یہ لگا کہ غالب آ گئی، لیکن کبھی بھی سچائی پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنے والوں کو مٹانے میں یہ چیزیں کامیاب نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک خاص ہے۔ تو یہاں بھی آپ یہ سمجھ لیجئے، اب اس وقت جو ہے ہمارے سب سے بڑے ادارے کو نوٹس دیا جا رہا ہے، دارالعلوم دیوبند، جسے دیکھ کر کے جو ہے ہم حوصلے کی آنکھیں کھولتے ہیں۔ ہماری صبح ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دارالعلوم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مینٹل اٹیک، حملہ ہے دماغ پر۔ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ اسلام سے، قرآن سے، اپنی دینی وابستگی اور نظام سے کمزور دل پڑ جائیں، آپ جو ہے شکستہ ہو جائیں، آپ کا حوصلہ ٹوٹ جائے۔ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ نیت کیجئے کہ میاں اس پرانے جال کو شکاری جو ہے نئے لائے ہو، اور اس کا شکل اور اس کی رنگت کچھ بھی بنائی ہو، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ جال بارہا آتے رہے اور بھی آتے رہیں گے جب تک یہ کائنات چلتی رہے گی۔ ہم تو یہ جانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشان۔ بہت سے ہوں گے۔ اب اس میں یہ دیکھیے، سب سے پہلے ٹارگٹ کیا کیا جا رہا ہے؟ مدرسہ۔ ابھی ہم نے بنتھل میں بھی یہ بات رکھی تھی، سب سے پہلے ٹارگٹ مدرسہ کیا جا رہا ہے۔ ان کو یہ پتا ہے کہ ایمان کے پاور ہاؤس کو مسجد و مدرسے سے سب سے زیادہ سپلائی ملتی ہے، کنیکشن کارڈ کو۔ تو جہاں سے ہمیں سب سے زیادہ پاور ملتی ہے، ہم بھی اگر جو ہے اس اپنے پاور ہاؤس کو بند کرنے پر لگ جائیں تو اسی سب کے آدمی ہے نا۔ مدرسوں کے بارے میں ایک بات اور کہتا ہوں، ہو سکتا ہے 100% مدرسوں میں ہمارے 20% گڑبڑ والے ہوں، جو لوگ اپنے مفاد کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنا گھر بنانے کے لیے چلا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ اس کے لیے بھی آپ کو برابر بتایا۔ لیکن آج بھی پورے ملک میں مدارس کی اکثریت قرآن اور دین کی حفاظت کے صحیح نظام کے ساتھ اور آپ کی امانتوں کے صحیح استعمال کے ساتھ چل رہی ہے۔ اس بات پر آپ 100% یقین کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کرتے، وہ تو جو ہے ہر جگہ ہوتے، اور ان کو جو ہے برابر نشان زد بھی کیا جاتا رہتا ہے۔ تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ مدارس سے اپنی فکری وابستگی بڑھانی، اور یہ جو مدرسے ہیں مکمل والے، یعنی یہاں حفظ کی بھی تعلیم ہے اور یہاں شروعات کی مولویت کی بھی تعلیم ہے، قرأت کی بھی تعلیم ہے۔ ان مدرسوں کی جتنے ہیں یہ اتنے کافی، یہ اتنے بہت ہیں، کم نہیں ہے۔ لیکن جو کام چھوٹ رہا ہے وہ دوسرا کام ہے۔ چھوٹ یہ رہا ہے کہ ہر مسجد میں چھوٹے والے بچے، ہماری نرسری، ایلیمنٹری، بالکل ابتدائی، یہ جو مختلف جگہوں پر جا رہی ہے،
ان کے پاس کلمہ، نماز، قرآن، دینیات سیکھنے کا کوئی موقع نہیں ہے. تو مسجد جو ہے یہ لمبے خیرات و زکات کے مدرسے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. قصبے کی ہر مسجد میں مکتب چلانے کی ضرورت ہے. فیس بھی لی جائے اور مہینے سے ممبری بھی لوگ طے کریں. اور امام صاحب ہو تو امام صاحب سے کہتے، ورنہ کوئی دوسرا مدرس اگر امام صاحب کو موقع نہ ہو تو یہ صبح کا مکتب یا دوپہر کا مکتب یا شام کا یا مغرب بعد کا مکتب، ان مکتبوں کی ضرورت آج بہت زیادہ ہے. اور دشمنوں کی کارروائی جو ہے یہاں تک آ نہیں پائے گی جب تک انشاءاللہ ہمارے دشمنوں کا نام و نشان جو ہے روئے زمین سے مٹ جائے. یہ سب سے آخری کڑی ہے ہماری. تو اس کو مسجدوں میں بغیر دارالعلوم بنائے ہوئے، بغیر جامعہ بنائے ہوئے، مکاتب دینیہ جو ہے بستی بستی جہاں مسجد نہ ہو، کسی صاحب کے گھر پہ، ان کے چبوترے پر، ان کے کمرے میں، یہ کام ضرور کرنا ہے فکر کے ساتھ. اب ان حالات میں ابھی 2 واقعات ہوئے. آپ سوچتے کہ میں پھر ختم کرتے کرتے گھوم جاتا ہوں. ابھی 2 واقعات ہوئے. 2 لڑکیاں اسی ملک میں جہاں قانون ہے دھرم پریورتن کے خلاف بہت سخت، لب جہاد کے خلاف بہت سخت، لیکن وہ قانون ہمارے لیے ہے نہیں. ابھی منتشا جو ہے مانسی بن گئی، اور ابھی کوئی ایک اور صدیقی لڑکی تھی، سونم صدیقی وہ بن گئی، اور کھلے عام منتروں کے ساتھ جو ہے ان کا گونا وونا سب جو ہوتا ہے وہ سب ہو گیا. تو اس کو آپ اتنا مطلب ہلکا نہ سمجھیے. اگر ہم نے بچوں کو یہ شروع سے اللہ کا نام نہیں سکھایا تو یہ مشکل پیچھا چھوڑنے والی، یہ مشکل ہمارا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے. یہ صرف جو ہے ایک عام انسان کی طرح جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو پھر جب ان کو ضرورت آئے گی تو بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس ضرورت کے لیے مسلمان کا سلیکشن کرنا ہے یا غیر مسلم کا سلیکشن. اس لیے جو ہے مکاتب ہر قیمت پر قائم کرنے کی ضرورت ہے. بستی بستی، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، چھوٹے چھوٹے مکاتب قائم کرنے کی ضرورت ہے. دارالعلوم بہت ہیں، جامعہ بہت ہیں، بڑے ادارے بہت ہیں، دورہ کرانے والے، اقتدا کرانے والے، شیخ بنانے والے بہت لوگ ہیں. لیکن جو نظام کمزوری کی طرف ہے وہ یہ ہے، اور سب سے زیادہ ضرورت اس کی. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، یہ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں ریل میں بچے پکڑ گئے، سنتے ہیں اخبارات میں، ٹرین میں جو ہے چھوٹے بچے آ رہے ہیں مدرسے میں پڑھنے، تو ان کو جو ہے چائلڈ پروٹیکشن کمیٹی نے پکڑ لیا. NCPCR کی ٹیم آ گئی یا CWC کی ٹیم آ گئی جو ضلع میں بنی ہوتی ہے. چائلڈ پروٹیکشن کمیٹی ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتی ہے، اور ایک آل انڈیا کمیشن ہوتا ہے NCPCR، تحفظ حقوق اطفال کمیشن. تو وہ بچے آ رہے ہیں، پتہ چلا پڑھنے آ رہے ہیں بچے، ان کو پکڑ لیا. استاد آ رہا ہے. تو جب چھوٹے بچے پڑھ نہیں رہے ہیں تو مدرسوں میں آگے کی پڑھائی پڑھنے کے لیے بچے مل نہیں رہے، تو پھر ہو کیا رہا کہ بھائی وہاں سے لے آنا. کہاں سے؟ بنگال کی طرف سے لے آنا، بہار سے لے آنا، اڑیسہ سے لے آنا. اب وہ ایک ساتھ 20 بچے آ رہے ہیں، ان کو جو ہے چونکہ ملک میں حالات تو بدلے ہوئے ہیں، انہوں نے جو ہے دیکھا 20 بچے ہیں، پکڑ لیا. کہاں لے جا رہا؟ تسکری ہے، بچہ تسکری، پکڑ لیا. اب جمعیت علماء اور ہم لوگ سب بھاگے پھر رہے ہیں ان کو چھٹائیں. تو یہ گڑبڑ پتہ کیوں ہو رہا؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ یہاں مدارس میں پڑھنے والی جو نرسری ہے وہ تو ہم نے لگائی ہی نہیں. ڈائریکٹ جو ہے دارالعلوم بنانے کی گراف میں جو ہے ادھر کا کام چھوڑ دیا. بنیاد کا پتھر جب رکھا نہیں تو پھر جو ہے چھت کیسے پڑے گی، دیواریں کیسے اٹھیں گی؟ پہلے تو بنیاد کا پتھر رکھنا پڑے گا نا. تو یہ مکاتب اسلامیہ جو ہے ہمارے لیے پورے نظام کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے. ان کا نظام جو ہے انشاءاللہ قائم کرنا ہے ہر دن. ہم لوگ بھی جو ہے ہمیں لوگوں کو ہدایت ہے دارالعلوم کی طرف سے، اس کے جو وفاق ہے رابطہ پورا سینٹر ہے. یہاں مدرسے کے امتحان جو ہے کانپور ہوئے،
جو عربی کے بچے تھے ایک استاد گئے ان کے ساتھ میں، پھر یہاں جو حفظ کے بچے جنہوں نے قرآن یاد کر لیا ان کے امتحان کا سینٹر جو ہے ضلع قنوج میں پڑا ایک مدرسے میں. تو وہ ایک نظام ہے الحمدللہ مضبوط. اس نظام کے تحت باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بجٹ کا، آپ کا 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ جتنا بجٹ ہے، آپ اپنے بجٹ کا بھی 10% حصہ چھوٹے مکتب قائم کرنے پر لگائیں. اس کے بغیر جو ہے کام چلنا نہیں. آج ہمارے لیے بھی ایک خوشی کا موقع ہے. ہم کو خود بذات خود جو ہے کوئی بہت خدمت انجام نہیں دیتے، دوڑتے دھوپتے رہتے ہیں، یوں ہی بھاگتے رہتے ہیں. لیکن یہاں ہمارے یہاں ادارے میں کام کرنے والے ہمارے ذمہ دار علماء اکرام، مولانا اشفق اللہ صاحب دیدہ مجدہم، مولانا محمد عقیل صاحب، عزیز قاری محمد اسد اقبال صاحب، مفتی عبداللہ صاحب، حافظ محمد طاہر نجمی صاحب، اور بھی کبھی دیگر لوگوں نے بھی جو ہے آ کر کے یہاں تعلیم میں، یہاں کے اندر کے نظام میں دیکھ ریکھ میں خدمت انجام دی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان حضرات کی خدمات کو اخلاص کے ساتھ محض اپنی رضا کے لیے ہو، کیونکہ یہ خلوص والی خدمت جو ہے اگر اللہ کے یہاں قبول ہو گئی تو یقین مانیے کہ ہمارے جو ہے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ان کی حیثیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان حضرات کی سب کی خدمات کو قبول فرما لے. اور اس گناہگار سے بھی اگر اس کوشش میں کوئی حصہ ہوا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ان کوششوں کو بھی بے انتہا قبول فرما لے، اور کام جو ہے اخلاص کے ہی ساتھ اور صحیح انداز میں کرنے کی توفیق عنایت. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی لوگوں کو لگتا ہے کہ فلاں شہرت کے لیے کر رہا، تو اس سلسلے میں ہم اپنا جو ہے اسٹینڈ بتا دیں کہ ہماری صحت پر اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا نہیں. آپ ہمارے دل میں کون سا تھرمامیٹر لگائے ہوئے ہیں جو ہمارا اخلاص ناپ رہا ہے؟ کون سا تھرمامیٹر لے کے آئے کہ یہ جو مفتی ظفر ہے یہ جو ہے شہرت کے ہی پیچھے پڑا ہے؟ آپ کے پاس تھرمامیٹر ہے نہیں، لہذا ہم آپ کی جو ہے اس لفظ گفتگو کو اگر کان میں پڑ بھی جائے تو اقتراص ادھر سے یہاں سے آئی اور یہاں چلی گئی، کوئی اس سے ذرہ برابر فرق پڑتا نہیں ہے. کہ اس کے لیے تو پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں جو شیخ سعدی نے کہا کہ گرم دینت بروز شب رہ چشمہ آفتاب راچے گناہ. اگر چمگادڑ دن کی روشنی میں الٹا لٹک جاتا ہے تو بتاؤ سورج کیا کرے؟ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ وہ سورج نکلا وہ لٹک گیا الٹا پیڑ میں. اب جب تک اندھیرا نہیں ہوگا یہ غریب گرم دینت بروز شب رہ، اگر وہ آفتاب کی روشنی کو چمگادڑ دیکھنا نہیں چاہتا تو یہ آفتاب کا گناہ نہیں ہے، یہ تو اس کا کمال ہے. مدرسہ جو ہے اپنا کام کر رہا ہے الحمدللہ، روز افزوں جو ہے ترقی پر ہے. اب آپ کو بتائیں کہ 2017 میں دستار بندی ہوئی اور اس وقت 16 یا 14 عکاس کی دستار بندی ہوئی تھی. حضرت قاری عثمان صاحب منصور پوری سابق صدر جمعیت علماء ہند تشریف لائے. ان کا انتقال ہو گیا، بڑی شخصیت تھی. یہاں 2014 میں ہوا ہے. 2017 میں جو ہے مفتی راشد صاحب نائب محتمم دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تھے. ادھر پروگرام ہوا، ہمارے حضرت کی حیات تھے مولانا اسامہ صاحب، تو ادھر پروگرام ہوا تو اس میں بھی 12-14 ہی طلباء کی دستار بندی ہوئی. اب 17 کے بعد جوڑیے کووڈ کے بھی 2 سال نکال لیجیے، کووڈ کے نکال لیجیے. اب تک جو ہمارے پاس فہرست ہے جن کی دستار بندی ہمیں کرانی ہے اس ادارے سے، آپ کے اس جامعہ سے، تقریباً 70 طلباء ہیں حافظ قرآن جس کی دستار بندی ہونی. اب ناظرے والوں کی گنتی چھوڑ دو، پھر ہمیں بھی ضرور لگے گا زیادہ ہی اچھا کرنے. تو 70 ہیں.
اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ 2020 کا لاسٹ سیزن سے جو کووڈ شروع ہوا تو وہ 21 تک دراز رہا، پھر اس کے بعد دھیرج سے کھولا شروع کیا۔ وہ ایک بڑے نظام کا پروگرام ہوگا، اکابرین کی تاریخیں لینے کی کوشش کی گئی، نہیں ہو پایا، تو اس لیے جو ہے اس پروگرام کو ایک بات کے لیے ملتوی کر دیا۔ انشاءاللہ بڑے پیمانے پر جو ہے حفاظ کے اعزاز کے لیے اور قرآن کے مشن کو عام کرنے کے لیے وہ ہوگا، اور ایسی فضولیات بھی نہیں ہوگی کہ نفع بخش پروگرام نہ ہو، خالی پیسہ خرچ کرے۔ تو ہمیشہ اس بات کا ذہن میں رہتا ہے کہ پیغام بھی دیا جائے اور پیسہ واجب خرچ کرے، اور واجب خرچ پر کسی کو اعتراض ہے تو پھر اپنی بلا سے، واجب تو ہوگا۔ یہ پورا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اب یہ بھی بڑی ناشکری کی بات ہے کہ مولویوں کا شکریہ ادا کرا، استادوں کا کرا، اور مفتیوں کا کرا، قاریوں کا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام